الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آج اس شعبے کا نہ صرف قیام ہوا بلکہ اس کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے جو ابھی دیکھا، جو آپ کے سامنے ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو انعامات دیے گئے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو اساتذہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور جو انعام دے رہے تھے، ان کی خوشی کا اندازہ لگائیے کہ ان کی 1 سال کی انتھک محنت جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی، اپنا بیٹا سمجھ کر کے کی، پورے 1 سال لگاتار ہر روز، تاکہ آپ تیار ہو سکیں، تاکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو سکے، تاکہ آپ یہ سیکھ سکیں کہ آپ کو اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ آج ان کی محنت کامیاب ہو رہی ہے، لیکن اس محنت کے پیچھے پورے 1 سال کا سفر ہے۔ یہ ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے طلبہ کھڑے ہوئے، یہ ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے طلبہ کو یہ سمجھ میں آیا کہ 50% نمبر لا کر کے پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، 60% نمبر لا کر کے پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، 70% نمبر لا کر کے پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، 75% نمبر لا کر کے پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، 80% نمبر لا کر کے پاس کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، 85% لانا ہوگا۔ آپ کے سامنے جتنے طلبہ ابھی آئے تھے، ان کا پاس پرسنٹیج، ان کا معیار کامیابی 85% تھا۔ وہ جس کو پوری دنیا میں لوگ امتیاز سمجھتے ہیں، ان اساتذہ نے اور ان طلبہ نے یہ کر دکھایا کہ امتیاز ہمارے لیے صرف پاس، امتیاز تو کوئی اور چیز۔ احسان کے اس مرحلے کو انہوں نے طے کر لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو ان کے جیسا بننا ہے، اپنے بڑوں جیسا بننا ہے، یا آپ کو ابھی تک 55% نمبر پہ رہنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے 55% کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آدھی کتاب سمجھی ہے، آدھا مواد سمجھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر والے درجے میں جائیں گے تو آپ جس دن جائیں گے اس دن آپ پیچھے ہیں۔ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس دن جائیں گے اس دن آپ پیچھے ہیں۔ اس لیے اصلاً پاس نمبر جو ہونا چاہیے، جو معیار کامیابی ہونا چاہیے، اصلاً وہ ہے 100۔ اس کے نیچے کوئی بھی نمبر یہ بتاتا ہے کہ تعلیم مکمل نہیں ہوئی، جو بات سمجھانی تھی وہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے، جو بات سمجھنی تھی وہ پوری طرح نہیں سمجھ پائے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے اپنا معیار یہاں پر رکھیے گا تب اس کے آس پاس پہنچ سکتے۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ جانتا ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں جہاں سے آپ آئے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ کے جاننے والا کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہے نا؟ کر رہے ہیں نا لوگ کمپٹیشن کی تیاری، اور کسی کا نہیں ہو رہا ہے، وہی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمپٹیشن میں تیاری کرنے والے سارے لوگ اس بات پر پتہ نہیں کیوں ضد کیے بیٹھے ہیں کہ جو سب سے کم نمبر ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ جو سب سے کم نمبر ہے وہ حاصل کرنا ہے، جس میں ہم پاس ہو جائیں۔ کبھی بھی کمپٹیشن ایسے نہیں نکالا جاتا، کبھی نہیں نکالا جاتا۔ جو ہدف ہے، اگر کمپٹیشن میں 150 نمبر کے سوالات آنے ہیں تو آپ کو 150 نمبر کے جواب دینے چاہیے کم سے کم، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ 150 آئے گا، تب کامیابی ملے گی۔ آدھے ادھورے میں کبھی کامیابی نہیں ملے۔ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، جنہوں نے 85% نمبر سے اوپر لایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کو لانا آسان نہیں تھا۔ جب مجھ سے جناب مفتی جنید صاحب نے یہ کہا کہ کتنا نمبر ہونا چاہیے، 75 یا 55، میں نے کہا 85 کم سے کم، اور ماشاءاللہ انہوں نے میری درخواست کو قبول بھی کر لیا اور 85 کر دیا۔ پہلے دارالحکمت میں ہم لوگوں نے 75% رکھا پاس پرسنٹیج۔ وہ کیوں رکھا؟ کیونکہ ایک وہ ذہنی رکاوٹ تھی جسے دور کرنا تھی، وہ توڑ دی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اب اس 85 سے اس کو توڑ دیا گیا۔ اب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ 90 بھی ہوگا اور 95 بھی ہوگا انشاءاللہ، اور ہر ایک بچے کو انشاءاللہ 95 آئے گا۔ ہارورڈ میں MBA کے کورس میں، ہارورڈ کے بارے میں کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں یہاں پہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سب لوگ جانتے ہیں ہارورڈ کے بارے میں؟ نہیں جانتے۔ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی نمبر 1 نمبر 2 ہمیشہ ان دونوں کے پیچھے مقابلہ رہتا ہے دنیا کی۔ اس میں جو MBA کے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو کورس ہوتا ہے، اس میں جتنے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں سب کے سب ہر سال A گریڈ سے پاس ہوتے ہیں۔ وہاں ABC ہوتا ہے، A کا مطلب 90 سے اوپر، B کا مطلب 80 سے اوپر، ہمیشہ A گریڈ سے پاس ہوتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید غلط پتا ہو، لیکن ابھی تک اس کی تاریخ میں MBA میں کبھی کسی بچے کو B نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بچے جو ہیں وہ ترم خاں ذہین ہوتے ہیں، اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے محنت کرتے رہو، لگاتار محنت، انتھک محنت، جی توڑ محنت کرتے رہو، کامیابی اسی سے ملتی۔ ایک اور فکر ہے، مجھے پتا ہے کہ رات بہت ہو گئی، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ ایک اور فکر ہے، ذہنیت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ذہنیت ہوتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یا تو تیز ہوتا ہے یا بدھو ہوتا ہے، یا تو اس کی آنکھ میں چمک ہوتی ہے اور اس کی آنکھ میں چمک نہیں ہوتی۔ اور یہ سکھایا جاتا ہے ہمیشہ کلچرل طور پہ، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہاوت بھی بنائی گئی، اور ایک ہندی کی کہاوت ہے، ہونہار ویروان کے ہوت چکنے پار، یعنی جو بچہ تیز ہوتا ہے وہ ویسے ہی چکنا ہوتا ہے، دکھتا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو محنت کرتا ہے ہمیشہ وہ آگے جاتا ہے، جو تیز ہوتا ہے وہ ہمیشہ پچھڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ تیزی اس کو آگے لے کے چلی جائے گی۔ محنت کرنے والے ہمیشہ آگے نکلتے ہیں، اور تیز جو ہوتے ہیں بچے، اگر ان کی پرورش صحیح ڈھنگ سے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی چیلنج آئے گا وہ چیلنج سے بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہیں اس میں ہار نہ جائے۔ اگر آپ تیز ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذہنیت کیسی ہے، آپ کو اپنی ذہنیت کو ادھر سے ادھر لانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ تیز ہیں اور آپ کو چیلنج سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی پرورش غلط ہو گئی ہے۔ چیلنج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس قسم کے تیز ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ ہار مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو دوسری قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے۔ بابر ان میں سے ایک تھے، شہنشاہ بابر ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا بھائی، 1 دفعہ ہار گئے، 2 دفعہ ہار گئے، 3 دفعہ ہار گئے، 4 دفعہ ہار گئے، ہارے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی چلے آ رہے ہیں، آگے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جیت گئے۔
ہے نا؟ ٹھیک اسی طریقے سے ذہنیت کا فرق انسان کی ہر چیز پہ پڑتا ہے. مثلا ایک چیز ہے پہل کرنا. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو پہل کرتے ہیں چیزوں میں، اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ بعد میں آتے ہیں. جو پہل کرتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے، تو قرآن میں پڑھ چکے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو پہل کرنے والے لوگ ہیں، جو پہلے آنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ ایسے لوگ بنیے جو پہل کرتے تھے، جو اچھائی کی پہل کرتے ہیں، جو ہمیشہ اچھائی کی پہل کرتے ہیں. وہ لوگ ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. اچھائی کے پیچھے بعد میں آنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اچھی پہل کرنا اور اچھی بات ہے. اور آپ ابھی طالب علم ہیں، ابھی آپ اس دور میں ہیں جہاں آپ کو غلطی کرنے کی اجازت ہے. ابھی آپ اس دور میں ہیں جہاں آپ کو غلطی کرنے کی اجازت ہے. تو پہل کیجئے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، لیکن اچھائی والی غلطی. یعنی بری بات کی پہل کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھائی والی چیزیں پہل کیجئے انشاءاللہ. دو چار باتیں اور آپ سے کرنی ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جامعہ آئے ہیں. آپ اپنے باپ ماں سے الگ ہو کر کے آئے ہیں. زندگی میں بہت وقت ملنے والا ہے گھومنے کے لیے، لیکن تعلیم کے ایام پھر نہیں آنے والے. جو ابھی سیکھ لیا وہ سیکھ لیا. خود اساتذہ سے ہی پوچھ لیجئے جن کا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ فراغت کے بعد زندگی وہ مہلت نہیں دیتی کہ دوبارہ پڑھنے کا موقع مل سکے ڈھنگ سے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا سیکھنا ہے وہ ابھی سیکھنا ہے، بعد کے لیے مت رکھیے، بعد میں نہیں سیکھ پائیے گا. تو درسگاہوں میں رہیے، کمروں میں رہیے، پڑھیے، اور جب ضرورت ہو تو اساتذہ سے پوچھ کر کے جائیے. اگر آپ 90% سے کم حاضر رہیں گے درسگاہوں میں، بات قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو سسٹم کا فائدہ مت اٹھائیے، ٹھیک ہے نا، اور فائدے کی بات کیجیے. ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں پڑھنے پڑھانے کے. خوب پڑھیے، خوب پڑھائیے. اخیراً میں نے اس بات پہ شروع کیا تھا کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر آپ نے اپنے استاذ کا شکر اللہ سے کیا تو آپ کو اور اچھے استاذ ملیں گے. اگر آپ نے اپنے کمرے کا شکر کیا تو آپ کو اور اچھا کمرہ ملے گا. اگر آپ نے اپنے کھانے کا شکر کیا تو آپ کو اور اچھا کھانا ملے گا. اگر آپ اپنے علم کا کیا تو آپ کا علم اور اچھا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا شکر کرتے رہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کی توفیق دے کہ ہم لوگ اس دفعہ انشاءاللہ، اس دفعہ، اگلی دفعہ، ہر دفعہ 90% سے زیادہ نمبر لاتے رہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل